الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا تعارف رب العالمین کا. رب کون ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، ہر چیز کو آہستہ آہستہ پروان چڑھانے والے کو، مالک کو، متصرف کو، رازق کو، حاکم کو، مدبر کو، خالق کو، محیی ممیت. زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، روزیاں بھی وہی دیتا ہے، کل اختیارات کا مالک بھی ہے، مختار کل ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، رب العالمین ہے. تو بغیر اضافت کے جب رب بولیں گے تو اس سے مراد اللہ ہے، اور جب اضافت کے ساتھ بولے تو پھر غیر بھی مراد ہوتا ہے. یعنی رب الدار، گھر کا رب، رب الغلام، غلام کا آقا، غلام کا مالک. لیکن جب تنہا رب بولیں گے تو اس رب سے مراد اللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اس میں ہم نے پڑھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یعنی اللہ کون ہے؟ کل بھی بتایا تھا نا کہ آپ کا دورہ تفسیر کا سلسلہ اس چیز کے ساتھ جڑا رہے گا. ہمارا رب کیسا ہے، ہمارا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے، ہمیں اس سوال کی تیاری کا جواب کتنا سا آتا ہے، ہمارا عمل اس سوال کے اوپر کتنا ہے کہ من ربو کا، ہمارا رب کون ہے. اللہ کا تعارف. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کے نام سے دل کو تسکین ملتی ہے. اللہ وہ ہے جو زمان و مکان کے احاطہ سے ارفع و بلند ہے. اللہ وہ ہے جو ذوی العقول کے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے. اللہ وہ ہے جو فہم و ادراک سے بھی بالا تر ہے. اللہ وہ ہے جو کسی کا کائنات میں محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کے محتاج ہے. اللہ رب العزت احد بھی ہے اور واحد بھی ہے. اللہ رب العزت وہ ہے کہ الوہیت کا شعبہ بھی کسی اور کے لیے حاصل نہیں ہوتا اس کے علاوہ. وہ دین خالص کا مالک ہے، وہ زمین و آسمانوں کا رب ہے، دلوں میں چھپی باتوں کو جاننے والا اللہ، دن کو رات میں داخل کرنے والا، رات کو دن میں داخل کرنے والا اللہ، جس کی تسبیح اور تمہید کائنات کی ہر شے کر رہی ہے وہ اللہ. توبہ کرنے والوں، توکل کرنے والوں، عدل کرنے والوں، سچ اور سچائی پر رہنے والوں اور حسن اخلاق کے اوپر چلنے والوں سے محبت کرنے والا اللہ. تو اللہ رب العزت نے یہ پوری کی پوری کائنات میں آپ جس طرف دیکھ سکتی ہیں، جس کو چکس کے سمجھ سکتی ہیں، سونگ کے سمجھ سکتی ہیں، یہ کل کی کل نظام ہستی کو چلانے والے کو، بنانے والے کو رب کہتے ہیں. اللہ وہ ہے جس نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا. اللہ وہ ہے جس نے پانی کی بوند سے، نطفے سے علقہ بنایا، علقے سے مضغہ بنایا، مضغے سے بچہ بنایا، بچے سے جوان بنایا، جوان سے بوڑھا بنایا اور اپنا حکم بیچ کے اپنے پاس بلا لیا. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. رب العالمین کا تعارف جو نوح علیہ السلام نے کروایا. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. جب نوح علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا، من ربو کا کے سوال کی تیاری کروائی، جو سب سے پہلے روحوں سے وعدہ لیا گیا، جو ہر نبی کو بھیجا گیا کہ جا کے بندوں کو یاد کرواؤ کہ ربانیین، رب والے بناؤ بندوں کو بندوں کے بندے نہ بناؤ، بندوں کو رب کے بندے بنا دو، اقتدار کے بندے نہ بناؤ، شہرت کے بندے نہ بناؤ، بتوں کے بندے نہ بناؤ، ستاروں کے بندے نہ بناؤ، باپوں کے بندے نہ بناؤ، غیروں کی پوجا کے بندے نہ بناؤ. ہر نبی نے آ کے یہی دعوت دی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، عبادت اسی کی جائے گی جس نے عبادت کے قابل بنایا، جس نے پیشانی دی، پیشانی اس کے سامنے جھکے گی، جس نے زبان دی، زبان اس کی تعریف کرے گی، جس نے گھٹنے دیے، گھٹنے اس کے سامنے ٹیکے جائیں گے، جس نے ہاتھ دیا، ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلایا جائے گا. یہ ہر نبی کی دعوت تھی. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. کہ جو گمراہی میں، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ان کے سردار، ان کے بڑے لکھے. قال الملأ،
نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار، جگیردار، حکمران، صحافی، ڈاکٹر، بڑے بڑے تاجر، دنیا دار، انہوں نے کیا کہا؟ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو تجھے گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح کہہ رہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ لا الہ الا اللہ، اور اس وقت کے دنیا دار کہتے ہیں یہ تو بے وقوفی ہے۔ لیس بی ضلالۃ، جواب دیا کہ نہیں، ضلالت میں، گمراہی میں تم ہو، ولکنی رسول من رب العالمین، مجھے میرے رب نے رسول بنا کے بھیجا کہ میں بتا دوں تمہیں کہ رب کون ہے۔ پورا قرآن آپ کو تعارف رب العالمین میں ملے گا۔ 10 سپارے نکال کے سورہ اخلاص کو توحید پر ہے نا، 3 مرتبہ پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں ایک حصہ، پورے قرآن کا ایک حصہ 10 سپاروں کا توحید پر مشتمل ہے، اور یہ توحید کا خلاصہ ہے سورۃ الاخلاص۔ یا آپ کو سوال کی تیاری ہے نا، اس پر مفصل میں آپ سے سوال کروں کہ جی مفصل نوٹ لکھیں آپ اپنے رب کے حوالے سے کیا جانتی ہیں، من ربو کا کی تیاری پر کیا جانتی ہیں، تو پھر لکھیں، پتہ تو لگے کچھ لکھا ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی لیس بی، ہود علیہ السلام کی قوم نے یعنی ان سے کہا جب انہوں نے دعوت دی اللہ کی، یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، یعنی وہ ہود علیہ السلام کے اوپر باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ ان کو بتا دو یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اور بے وقوفو میں تمہیں رب العالمین بتانے آیا ہوں، میں رب کا تعارف دینے آیا ہوں، روٹی کپڑا مکان کے لیے نہیں آیا، میں سیاستوں کے لیے نہیں آیا، میں ووٹ الیکشن کے لیے نہیں آیا، میں لوگوں کی غلامی کے لیے نہیں آیا۔ میرا مشن اللہ نے بنا کے بھیجا کہ میں تمہیں بتاؤں تمہارا رب کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف دے رہے ہیں، رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ وہ دعوت تعارف دے رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا میرا رب ہے، میرے کھانے کا بندوبست کرنے والا میرا رب ہے، مجھے ہدایت دینے والا میرا رب ہے، مجھے پلانے والا میرا رب ہے، میں بیمار ہو جاؤں تو شفا دینے والا میرا رب ہے، اور موت دینے والا میرا رب ہے۔ رحمت للعالمین آئے تو رب کا تعارف کیسے کروایا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف رب العالمین کے لیے ہو۔ یہ سمجھ آیا تو پھر دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آئے گا، ورنہ کوئی جس طرح لگے ہوئے نا ہم کہ جی ہم تو لگے ہوئے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں، تو وہ لگے ہونے سے کام نہیں بنے۔